جو نبی اتنا سینسٹیو ہو توحید کے معاملے میں کسی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کی امت کو شرک کرنا چاہیے تھا، اور وہ بھی اس نبی کے ساتھ کہ جس کی بخاری میں حدیث ہو، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ حضور کی بیماری کے آخری دن چل رہے تھے، آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے تھے، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے کی دیوار ہٹا دیتی، لوگ ڈائریکٹ قبر کی زیارت کر لیتے، لیکن اما عائشہ کہتی ہیں مجھے خود ڈر تھا کہ یہ قوم یہ کام نہ ڈال دے۔ آج سعودی حکومت ہٹ جائے نا، یہ سارے ڈول ڈمکے لے کے وہاں پہنچے ہوں گے۔ ہاں تو پہلے ہوتا رہا ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور میں جالی شریف کے باہر بیٹھ کے محفل میلاد ہوتی تھی، اس وقت ان ظالموں کو خیال نہیں آیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ مفتی اعظم سعودیہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، یہ تو لوگ کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ۔ سر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمان ہر فرقے کے مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہے، ان کا جسم سلامت ہے، لیکن دنیا کی سی زندگی نہیں ہے وہ۔ وہاں جو مفت کتاب دیتے نا حاجیوں کو قبر رسول کی حاضری کی، جس میں مفتی اعظم سعودیہ 1999 میں فوت ہوئے ہیں، 60 سال سے زیادہ وہ مفتی اعظم رہے ہیں، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی زندگی میں تھے، آپ کی قبر مبارک کے پاس اونچی آواز نہیں کی جا سکتی۔ ہاں جی، اور یہ لوگ وہاں پاس کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، باہر جا کے پڑھو، اور پھر باقیوں کا پہلے لائن میں لگے ہوتے ہیں، جب پہنچ جاتے ہیں 10 منٹ نہیں ہٹتے، یار پیچھے جو ان کو سلام پیش کرنے دے، اور جب وہ سامنے جو کھڑے ہوئے شرطے ہوتے ہیں جو ڈیوٹی پہ مامور ہیں، وہ ان کو ہٹاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مندے ہی نہیں، کوئی کہے گا جی وہ کانڈ کر کے کھلوتے ہیں انہیں۔ بھئی اگر وہ جالی شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو تمہیں کیسے وہاں سے ہٹائیں؟ تم لوگ بھی مانتے ہو کہ روزہ شریف پہ جب جانا ہے آپ نے تو کعبے کی طرف پیٹ کر کے روزہ شریف کی طرف منہ کر کے سلام عرض کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ تو اس وقت ہم آپ کو کہیں آپ کعبے کو پیٹ کر کے کھڑے میں، غلط بات ہے۔ لیکن دیکھیں ان کا حوصلہ، زبان سے ایک لفظ نہیں وہ بولتے، ان کی ایسی تربیت کی ہوئی ہے انہوں نے، اشارے سے وہ بات کرتے ہیں، وہ تو پاس حاجی حاجی اس طرح کر کے ان کے والے کریں تو یہ جالیاں اکھاڑ کے لے آئیں۔ دیکھیں چھوٹی کینچیاں لے کے گئے ہوتے ہیں اندر، غلاف کعبہ کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے تبرکن لے کے آتے ہیں، اور سرکار غلاف کعبہ تے شاہی کوئی نہیں، نبی علیہ السلام کا اپنا کرتا عبداللہ ابن ابی کو نبی علیہ السلام نے، بخاری مسلم میں آتا ہے، دیا، جنازہ پڑھایا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا، کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کی دل جوئی کے لیے، کیونکہ قانوناً تو وہ بھی صحابی تھا نا، قانوناً کلمہ گو تو تھا۔ جنازہ بھی پڑھا دیا، قرآن میں آیت نازل ہوگی کہ 70 دفعہ بھی آپ استغفار کریں نا، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رسول کا یہ دشمن ہے، اور آندہ آپ نے کسی منافق کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا، نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے، نہ اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ سرکار اگر نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو غلاف کعبہ تو شے کوئی نہیں، وہ تو توڑا بنایا ہوا ہے نا۔ حضور کا کرتا تو وہ ہے جو آپ کے جسم عطر کے ساتھ ہے۔ ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کالا جبہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے، حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا کرتا ہے جو حضور پہنتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ تو حضور کا اپنا کرتا مبارک، اس سے کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں ہوتا، جو اس کے کرتوت ہیں وہ اس نے بھگتنے ہیں۔ تو برکات رکھ، یہاں لوگوں نے عہد نامہ قبر کے اندر رکھا ہوتا ہے، زمزم شریف میں ڈبو کے کفن لے آتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں سر کچھ نہیں ہونا، ہر شخص نے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جانا ہے۔ تسی تو زمزم کفن ڈبو کے لے کے آ رہے ہو نا، صحابہ کرام زمزم نہ استنجا کرتے سن،
جی غسل کرتے تھے. ظاہر ہے مکے میں تو اور پانی کوئی نہیں تھا نا, تسی تو ویسے استنجا کرنے نو بے حرمتی سمجھو گے, لیکن مکے میں تو یہی پانی تھا نا یار. مطلب یہ تو نہیں کہ وہاں کو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہوئے تھے کہ سمندر سے پانی آتا تھا, پینے کے لیے بھی وہی تھا, اللہ کا معجزہ زمزم. اور آپ لوگ یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہوں, میں اب کچھ اشارتاً بات کر رہا ہوں, کہتے نہیں وہ فلاں جب فوت ہوئے تھے نا, انہوں نے کہا کہ حضور کے جو ناخن ہیں نا وہ میری آنکھوں میں رکھ دینا. ہاں سمجھ آ رہی تو ان کے بال مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا. سرکار اس طرح کرنے سے کسی شخص کے دنیا میں کیے ہوئے جرائم معاف نہیں ہوتے. اشارتاً بات کی ہے, سمجھ گئے وہ.